बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दी और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार हैं तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्स उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। कोविड-19 अपनी थर्ड और आखिरी वेव में है, तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आप लोग जो देख रहे हैं 18 साल से अगर आप ऊपर हैं, नीचे हैं तो प्रोग्राम को सुने, अगर 18 साल से ऊपर हैं तो अपना मोबाइल निकालिए, 1166 के ऊपर अपना CNIC नंबर रजिस्टर करवा दें फौरन से पहले। डैश नहीं डालना, जस्ट 13 डिजिट का अपना CNIC नंबर डालना है और वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन करवाएं। ये वैक्सीनेशन आपके लिए भी जरूरी है और आपके बड़ों के लिए भी जरूरी है। और जो सीनियर सिटीजन घरों में बैठे हुए हैं किसी भी परेशानी को लेके, किसी भी मिथ को लेके, तो खुदारा मिथ्स को छोड़ें, वैक्सीनेशन करवानी बहुत जरूरी है। और जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो उन्हें चाहिए कि अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेशन सेंटर पर लेके जाएं। उन्हें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उन्होंने जस्ट अपना CNIC वहां दिखाना है और उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो जितना जल्दी जल्दी आप वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे उतना ही हमारा मुल्क सेफ होगा और उतनी जल्दी हम इस मास्क और आर्टिफिशियल जिंदगी से निकलकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच जितने भी सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं। और अनफोल्ड विद यासिर खान का पेज अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपके लिए नया होने जा रहा है। और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई वीडियो आप देख सकें। और जितने पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम जो सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि हम आपकी कुछ केयर कर सकें और आपकी जिंदगी को कुछ बदल सकें। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय Zaltrix फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स। They are serving those students who are suffering in COVID-19 in UK. Thank you very much for the board sponsor. आज का जो शो है बड़ा डिफरेंट नोट पे है। रियासत पाकिस्तान का तस्वुर, हम सब ने पाक स्टडी पढ़ी, सोशल स्टडी पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पढ़ी। कुछ कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमें डिफरेंट वे से पढ़ाए गए हैं, मैं गलत नहीं कहूंगा। कुछ अच्छे पढ़ाए गए हैं और कुछ कम अच्छे पढ़ाए गए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि रियासत पाकिस्तान का जो तस्वुर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसका मीनिंग क्या है। और आज इसमें कोशिश करेंगे कि रियासत बेसिकली होती क्या है, स्पेशली रियासत पाकिस्तान क्या है, क्या क्या चीजें मिसिंग है जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, और रियासत और हुकूमत में क्या फर्क होता है, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बिकॉज हम राइट्स का तो बहुत राग अलापते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो साथ में आती है। तो आज इस चीज को अनफोल्ड करने जा रहे हैं माशाल्लाह से मेरे मोस्ट ऑनरेबल गेस्ट मुफ्ती सैयद उमर पाशा। ही इज डायरेक्टर हिलाल गल्फ टेक प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद। ही इज फाउंडर मेंबर ऑफ एकेडमी ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज लाहौर। मेंबर है माशाल्लाह से चाइल्ड अडॉप्शन कमेटी के, ICT एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद के, एंड फाउंडर हो हुद्दल मुत्तकीन ऑर्गेनाइजेशन। ही हैड अ वास्ट एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। ही गॉट सर्टिफिकेशन फ्रॉम मोस्ट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सच एज IBSA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारे इदारों से माशाल्लाह से सर्टिफिकेट ले चुके हैं। ही अटेंडेड वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप, राउंड टेबल्स और ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं। ही लर्नड legislative business from National Assembly of Pakistan along with political participation. He had very intensive contribution towards Islamic Sharia and self-example of cohesion among segments for the prosperity of Pakistan. Welcome करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट मुफ्ती सैयद उमर पाशा को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। जी, सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं भाई यासिर साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ एक अच्छे से शुरू किया। और शायद इत्तेफाक कहिए या महरूमी कहिए कि आपसे मुलाकात जल्द ना हो सकी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमें इकट्ठा किया एक बड़े मकसद के लिए। और मैं कुछ आपके पेज से और आपकी एक्टिविटीज़ देखने का इत्तेफाक हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शोबा है जात के जितने चीदा चीदा अफराद हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है, आपने उनको अपने यहाँ दावत दी ताकि हम एक जो लोग मायूसी के फिजा में हैं या एक परेशानी के अंदर हैं, किस तरह वो अपने लिए एक दिया या शमा को तलाश करें और अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहें। यकीनन इंसान के अंदर जो बशरी कमज़ोरियाँ हैं वो इंसान को मायूस कर देती हैं, थका देती हैं। तो आप जैसी जो काविशें हैं, आप जैसे भाई जो कर रहे हैं, ये बहरहाल एक उम्मीद की किरण बनती हैं। और मैं
اپنے تمام جو بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں یا مستقبل میں سنیں گے، تو ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. اگرچہ میری یہاں پر جو موجودگی ہے وہ شاید بہت سارے جو خیالات ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے متفق نہ ہوں، کہ جس میں آپ کوئی اور رائے رکھتے ہوں، میں کوئی اور رائے رکھتا ہوں، لیکن شاید آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگرچہ ہم مختلف الخیال یا مختلف الافکار ہوں، اس کے باوجود ہم کس طرح مل بیٹھ کر ایک اچھے حل کی طرف جایا جا سکتا ہے، کہ آپ بھی میرے قول و فعل کی ذمہ داری نہ لیں، میں بھی آپ کے قول و فعل کی بے شک ذمہ داری نہ لوں، لیکن ہم ایک مکالمے کو پروموٹ کریں، ہم ایک پاکستان کے اندر اچھی افکار کو پروموٹ کریں کہ کس طرح مل کر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، تقوی کے کاموں پر معاونت کرو، تو کس طرح ہم اس کو لے کر چلیں. تو میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوبصورت اوپننگ کی آج کے پروگرام کی. میلا بلیس یو سر. آج کا جو ٹاپک ہے ریاست پاکستان کا تصور. آپ نے جی آپ نے فرمایا کہ ریاست پاکستان کا تصور. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے، الحمدللہ یہ اس دن وجود میں آ گئی تھی کہ جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے اکابرین جنہوں نے پاکستان بنانے میں کاوشیں کی، وہ تقریباً ان حالات کو بالکل اسی طرح جوڑتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں پر پہلے مکہ کے اندر حالات تھے، تنگی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں نے پریشانیاں دیکھی، اگرچہ ہمارا ایک سنہری دور گزرا، لیکن اس کے باوجود پھر ہمارے ہاں پریشانی آئی اور مسلمانوں نے اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا، جس کو بعض مفکرین نے، بعض تاریخ دانوں نے مدینہ ثانی کا بھی نام دیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس خوبصورت ملک کا باشندہ بنایا، اور ہم نے شعوری طور پر اس ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ریاست نے ہمیں اپنا شہری تصور کیا، اور ہم نے اس ریاست کو اپنی ایک نگہبان تصور کیا، اور اس لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں. جبکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے اپنے اولو الامر کی بھی کیا کرو، اطاعت کرو. اور اسی حوالے سے مجھے ایک جو بنیاد رکھی گئی اس ریاست کی، تو ہمارے جو بانی پاکستان تھے جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ یاد آیا کہ 27 جولائی 1944 کو قائد اعظم کشمیر سے راول پنڈی پہنچے. تو قائد اعظم کا رات کا کھانا جو تھا، یہ ڈھیری حسن آباد راول پنڈی کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پر عبد الغنی صاحب تھے ٹھیکیدار، ان کے ہاں تھا. تو کھانے کے میز پر جو مسلم لیگ کے صدر، پنڈی کے جو صدر تھے پیر بیرسٹر جان محمد، انہوں نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ پاکستان کا دستور کیسا ہوگا. تو اس کے جواب نے قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ تو اس وقت دستور ساز اسمبلی کا کام ہے، البتہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں 1300 سال پہلے کا دستور موجود ہے. اور بیرسٹر جان محمد نے مزید پوچھا، یہ سوال آج کے حالات سے بہت مطابقت رکھتا ہے، کہ اس دستور کو غیر مسلم بھی تسلیم کر لیں گے؟ تو قائد اعظم نے جواب میں فرمایا کہ میں قرآن مجید کا عالم ہونے کا تو دعوے دار نہیں ہوں، لیکن جتنا مجھے قرآن مجید کا علم ہے، تو میں اس بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا دستور تو وہ ہے کہ جس کے متعلق خود غیر مسلم کہیں گے کہ یہ ہم پہ لاگو کرو. تو اور یہ جو اس واقعے کو سعید ارشد صاحب نے بھی اپنی کتاب کی وہاں نقل کیا. تو اس بنیاد پر الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس خوبصورت ریاست کا وجود آیا. اور پھر جو مختلف مراحل سے ہوتے ہوتے جب بھی انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اس میں اونچ نیچ آتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا، ہم نے مختلف کوششیں کی، دستور ساز اسمبلیوں نے اپنا کام کیا. سب سے پہلے جو خوبصورت بات ہوئی وہ ہمارے ہاں قرارداد مقاصد کی منظوری تھی، جو کہ آج بھی ہمارے آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا حصہ ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سپرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کہا ہے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، جس کو میں واضح کرتا چلوں، کہ جی اگر آئین میں ہم ترمیم کر دیں کہ جس طرح باقی آئین کی شکلیں ترمیم ہو سکتی ہیں،
تو اس طرح اگر کل کو کوئی یہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، یعنی باقی تمام شکیں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن جو قرارداد مقاصد یہ ایکسکلوڈیڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا کی تمام جتنی بھی سلجھی ہوئی ریاستیں ہیں ان کے ہاں یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارا جو وطن عزیز ہے یہ الحمدللہ 100% ہر لحاظ سے، دستوری لحاظ سے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، جس کا تذکرہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا اور جس کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جو دوسری ہجرت تھی وہ پاکستان کے بننے کے لیے ہجرت تھی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا۔ تو اب اس کی ہمارے ہاں جو بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہم ریاست سے دوستی نہیں کرتے، یا ہمارے بہت افکار ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اس نہج پر نہیں جا سکے کہ جہاں ہمیں اصولی طور پر یا فطری طور پر ہونا چاہیے تھا۔ تو آج آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑیں اور بتایا جائے کہ ریاست ہمارے کس قدر دل کے قریب ہے اور ہم ریاست سے کس قدر دل کے قریب ہیں۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ہم ریاست سے کس قدر دل کے قریب ہیں، تو ہم ریاست کے دل کے اس لیے قریب ہیں اور اس قدر قریب ہیں کہ اگر ہم پاکستان کا 1973 کا آئین اٹھا کر پڑھ لیں، چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک سیاسی شعور یا سیاسی تربیت کی اس طرح سے بیداری نہیں ہے، اور ہم میں سے آپ بھی اپنے معاشرے میں آس پاس دیکھتے ہوں گے اور میرا بھی تجربہ رہا کہ ہم میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اس کانسٹیٹیوشن کی بک کو بھی اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے چیپٹرز ہیں، اس میں کتنے آرٹیکلز ہیں، یہ کن کن چیزوں پر بیان کرتی ہے۔ اگر ہم جس طرح قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ غیر مسلم بھی جب قرآن مجید پڑھ لیں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم پر یہ لاگو کرو، تو میں بیانی اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے یاد کرتا ہوں کہ اگر آج ہمارا پاکستانی اس آئین پاکستان کو پڑھ لے جس کو ہماری اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا، تو اس کے ذہن کے تمام اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ نہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں پریشان ہوگا، نہ وہ مذہبی آزادی کے بارے میں پریشان ہوگا، نہ وہ اپنی جو افکار کی اس کی آزادی ہے اس کے بارے میں، نہ معاشرتی نہ معاشی کسی طرح سے بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ہاں چونکہ نہ یونیورسٹی میں نہ کالجز میں بھی کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھایا جاتا، تو میں اپنے سننے والے اگر اساتذہ ہیں یا یونیورسٹی کے کچھ لوگ ہیں تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ ہمارا بنیاد ہے ریاست پاکستان اور شہری کے آپس کے تعلق کی، تو خدارا کانسٹیٹیوشن اٹھا کر کبھی زندگی میں پڑھ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی ریاست کے کس قدر دل کے قریب ہیں اور ہم ریاست کی شہرا کی۔ آپ نے لوگوں کی زندگی آسان کر دی۔ اچھا، یہ جو لوگ وائن کرتے ہیں یہ نہیں ہوا ہماری ریاست نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، تھوڑا سا لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنائیں کہ ریاست اور حکومت میں فرق کیا ہے۔ لوگ تو ریاست میں حکومت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ اصل میں آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا جو اصل میں لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جو لوگوں کی خواہش یا کچھ لوگوں پر گراں گزرا تو لوگوں نے اس پر اگر احتجاج کیا تو وہ یہ باریک فرق محسوس نہیں کرتے کہ کیا ہم ریاست کی طرف خلاف جا رہے ہیں یا ہم حکومت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم حکومت کے بجائے ریاست کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اصل میں ریاست تو ایک پورے ڈھانچے کا نام ہے کہ جس کے اندر مختلف ادارے کام کرتے ہیں، جس کو آئین نے ڈیفائن کیا بڑے خوبصورت انداز سے کہ ایک حکومت ہوگی، ایک عدلیہ ہوگی، ایک فوج کا ادارہ ہوگا، ایک پارلیمنٹ ہوگی۔ یہ کس طرح مختلف ادارے مل کر ریاست کا کام کریں گے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مثال کے طور پر اگر حکومت کی کسی پالیسی سے تاجر نالاں ہیں تو انہوں نے اٹھا کر روڈوں کو توڑنا شروع کر دیا، انہوں نے باقی نقصانات شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، آئین آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن آپ اپنے جو پیسفل انداز سے جو بھی مینز ہیں، جی اگر آپ مزید آپ کے احتجاج سے بات نہیں ہے تو اسی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جس نے ہمیں سینے سے لگایا ہے، اسی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی جو متعلقہ عدلیہ کا فورم ہے
ہم اس کے وہاں اوپر جا جائیں. کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اور آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجیے بھائی یاسر صاحب کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی تحریکیں اٹھی کسی بھی عنوان سے، ان میں سے کتنے فیصد تحریکیں ایسی تھی کہ جنہوں نے باقاعدہ قانونی راستہ اپنایا ہو. اگر مجھے آپ کے خلاف شکایت تھی تو میں نے آ کر آپ کے دروازہ تو ضرور توڑا، آپ کو گالیاں تو ضرور دی، اور لیکن اپنے آس لیگل پاس کے وے ہمسائے اڈاپٹ کے نہیں جو کیا. بچے تھے ان کو میں نے ضرور ایک بات سمجھائی کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو تو تم نے اس کی ماں کو گالی دینی ہے، بدتمیزی، تم نے اس کے والد کو گالی دینی ہے، تم نے اٹھا کر غداری کا فتویٰ لگا دینا، تم نے کفر کا فتویٰ لگا دینا، اور تم نے یہ نہیں کرنا کہ جو کانسٹیٹیوشن نے ایک تمہیں باقاعدہ فورم دیا ہے وہاں پر جا کر اپنا ایک مدعا پیش کرو. وہاں اگر متاثر ہوتے ہو تو پھر آپ کے ہاں ایک مزید گنجائش ہے پارلیمنٹ کی کہ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں نمائندے. ہم ان سے اپنی ضرورت پیش کریں کہ جناب والا ہمیں یہ تقاضا ہے، آپ اپنی پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیے اور فلاں شک کے اندر ترمیم کروائیے. ہم نے بدقسمتی سے جو اپنے نمائندے ہیں ان کو کس لیے رکھ لیا کہ جناب ہماری گلی تعمیر کروا دو، گلی ہماری پکی کرا سڑک کر تعمیر دیں کروا گے. دو، جبکہ ہمارے نمائندے کا کام تو یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے کلی طور پر ایسی پالیسیز ڈیولپ کروائے کہ جس سے ہمارے معاشرے کے ہر فرد تک کیا ہے آسانی اور راحت پہنچے. اور اس کا اچھا، نقصان یہ ہوا. ابھی جی آپ نے جیسے عوامی نمائندوں کی بات کی، تو ماشاءاللہ سے اتنی چھوٹی عمر میں عوامی نمائندوں کے اندر آپ جیسے ٹریننگ کھیلتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، ان کو سکھا بھی رہے ہیں. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہو. تو تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں کہ جتنے رائٹس کی ابھی ہم نے بات کی، آپ نے ان کو بتایا کہ لیگل اس میں کوشچنز ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرائیں کہ جہاں رائٹس ہوتے ہیں وہاں رسپانسبلٹی کا شولڈر بھی ہوتا ہے. تو یہ کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا ہمارا شہری؟ دیکھیے یہ جہاں حقوق کی بات ہے وہاں فرائض بھی ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل. مثال کے طور پر آپ ہمارے لیے جو سب سے بنیادی بک آف لا ہے، جو بنیادی تصور ہے، وہ ہے قرآن مجید. جب ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ فلسفہ قانون کیا ہے، کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جائے گا اس کا فلسفہ کیا ہوگا، تو ہم نے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے ہمیں جو فلسفہ قانون دیا اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جہاں کسی ایک فرد پر ذمہ داری ہے تو وہاں اس کے اوپر حقوق اور فرائض دونوں ہیں. مثال کے طور پر اگر والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ان کو ضروریات پوری کرنی ہے، تو اسی کے برابر اولاد پر بھی ذمہ داری ڈال دی کہ آپ نے بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے بالوالدین احسانا. کہ آپ صرف اپنے والدین سے تو توقع کرتے رہیں کہ جی یہ تو میرے والدین، ان کا کام تو میری پرورش کرنا. کیا میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ جی میں تو لاڈلا ہوں. سیم ہمارے ہاں چلتا ہے. اور اس کی وضاحت جو ہے ہمارے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ جب اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، تو انہوں نے انکار کیا کہ جی ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس پر انہوں نے یہ لکھا کہ اصل میں یہ امانت تھی کیا؟ یہ امانت یہ ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ لوگوں کے حقوق کی گٹھڑی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، یہ والدین کا حق ہے، یہ اس تک پہنچا دینا، یہ ریاست کا حق ہے، یہ ہمسائے کا حق ہے، یہ آپ کے نیچے جو سب آرڈینیٹس ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ بہن کا حق ہے، یہ بیوی کا ہے، یہ والدہ کا ہے. تو اسی طرح یہ ہمیں تصور قرآن مجید سے ملتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ریاست نے جو ہم پر فرائض ہمارے اوپر لگائے، مثال کے طور پر ہم نالا ہیں کہ جی یہ پابندی لگ گئی، یہ لگ گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی کچھ پابندی ہے کہ ہم کس انداز سے، اور ہم غور کر لیں ہر ایک اپنی زندگی کے اندر اگر غور کر لے کہ ہم اپنی بات کے اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر کوئی شعبہ، کوئی فکر، کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو آپ کی ریاست نے پلیٹ فارم مہیا نہ کیا ہو، تو شاید ہمارا جواب تقریباً 2 سے 3% نہ میں ہوگا. ہاں اس کی عملی شکل کیا ہے اس پہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ جی جو کنزیومر کورٹس بنی ہیں کیا وہ عملی طور پر فعال ہیں کہ نہیں،
ज़कात या बैतुल माल का शोबा है, वो अमली तौर पर फ़ाल है या नहीं। वो फ़ाल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हमने भी इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया। किया। बिल्कुल नौ सही कि जी अगर कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी गलती हो गई किसी तरह से, यस तो हम क्यों ना बढ़कर इस काम को आगे बढ़ा लें। हमने एक आसान रास्ता ढूंढा कि जनाब बैठकर रियासती इदारों को बुरा भला कहा मलाइन जाए करें। और अपना हुकूमत का गुस्सा, रियासती इदारों का गुस्सा रियासत पर डाल दिया जाए। भाई ऐसा तो नहीं होता, अगर मेरे घर के अंदर अगर कोई चीज टूट गई है, दरवाजा टूट गया है, तो मैं ये तो नहीं है कि अपने घर को तोड़ दूं। मैं तो उसकी Exactly. इस्लाह करूंगा, मुझे अपनी फिक्र Beautiful. होगी कि मैं किस तरह उसको बेहतर कर सकूं। बहुत तो इसलिए हमें पैरेलल जो है इन चीजों का तस्वुर भी अपने अंदर पैदा करना होगा कि हम किस तरह अपने अंदर रियासती जो फराइज हमारे जिम्मे हैं उसको किस तरह बेदार करें। और अगर कोई Beautiful. तंगी है, कोई परेशानी है, मिसाल के तौर पर जो हमारा बाज़ दफ़ा मजहबी तबके को शिकायत है कि जनाब हमारी सुनवाई नहीं है या फलाना कानून जो है वो खिलाफ है इस्लाम की तालीमात है, तो आप जो आईने पाकिस्तान के अंदर जो शिकें हैं इस्लाम से मुताल्लिक, आप उनको देख लीजिए, वहां पर वाज़े तौर पर लिखा है। और अगर उसकी तशरीह नहीं हो सकी तो रियासत ने बाकायदा इदारा बना दिया जिसको हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहते हैं। आप उनसे राय ले लीजिए। अगर किसी और शिक के मुतालिक आपकी बात नहीं मालूम होती है, सुनवाई नहीं है, तो आप अदालती फोरम पर चले जाइए। आप वहां से उस अपने हक को क्या करें, आप वसूल कर लें। लेकिन खुदारा अपनी जो जिम्मेदारी है बतौर शहरी उसको समझिए। ये रियासत अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी है। मैं अब किस किस चीज को गिनवाऊं, मैं मौसमों को गिनवाऊं, मैं यहाँ की दीनी तालीम को गिनवाऊं, मैं यहाँ के दुनिया के पहली इस्लामी एटमी ताकत होने को गिनवाऊं, मैं यहाँ के ऐसे खूबसूरत ताकतवर और साफ सुथरे आइन को गिनवाऊं जो दुनिया में इस कदर छना हुआ, इस कदर खूबसूरत आइन नहीं है जो इस्लाम और हुकूक की बात करता हो, क्योंकि ये कुरान मजीद के साए के अंदर बना। या मैं यहाँ के उन खजानों की बात करूं, तो आइए हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को अपनाएं। यहाँ पर जो हमें सलाहियत लिखने की है हम लिख कर करें, काम करने की है हम काम करें। हमें किसी भी तरह से अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है, बजाय मायूसी के ये अपना मुल्क है इसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि क़यामत के दिन हमसे इसके मुतालिक भी सवाल होना है कि आपने दुनिया में रहकर जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी कितनी उसकी कदर की। अगर हम अपनी नेमत की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला का उसूल यह है कि अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेते हैं। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इतने खूबसूरत तरीके से इतना आसान कर दिया रियासत पाकिस्तान का तस्वुर। इससे पहले मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, माशाल्लाह से आपने इतनी आसानी की और इतनी खूबसूरत बात की कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ऑनरशिप लें, खुदारा ऑनरशिप लें। वाइन करना, गिले करना, शिकवे करना तो सबको आता है, बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे करते हुए अच्छे लगते हैं। आप बड़े हो गए हैं देखने वालों, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करो। अपने मुल्क को अपना घर समझो। अपने घर में कोई चीज खराब होती है तो हम उसको खुद ठीक करते हैं, बाहर मोहल्ले में जाके शोर नहीं करते। तो अपने मुल्क को अपना घर समझो। और इस मास्क से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1166 पे खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी भी अपने बुजुर्गों की, ताकि जल्द अज जल्द इस नेशनल डिजास्टर से हम अपने आप को महफूज रख सकें और दोबारा नॉर्मल जिंदगी में वापस। आपने अपने मास्क का तस्करा फरमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि जब पाकिस्तान में जिस दिन ये वैक्सीन की कैंपेन शुरू हुई तो मैं शायद पहला आदमी था जिसने नेशनल मीडिया पर आकर इसकी तरगीब दी कि हमें जो है बिल्कुल वैक्सीन को लगवाना, जो खास तौर पर वैक्सीन के बारे में भी इबाहामात हैं तो उसको भी हमने प्रमोट किया। तो इंशाल्लाह हम मिलजुल कर अल्लाह ताला ने जो हमारे जिम्मे एक दूसरे की खैर खाई है हम उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत तहे दिल से शुक्रिया। देखने वालों का कमेंट करके जरूर बताइएगा शो कैसा लगा। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद ये है कि सोसाइटी के वो इशूज जिनके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।